تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنے تنہا ہم سب کا خالق و مالک، رازق اور پالن ہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تمام انبیاء کرام، بالخصوص آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بے انتہا محنتوں، مشقتوں، کوششوں کا یہ ثمرہ اور پھل رہا کہ اسلام ہم تک پہنچا اور ہم تمام حضرات مسلمان کہلائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا شکر ہم اس بات پر بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تمام طرح کی بدعت و خرافات سے بچا کر اس راستے پر چلایا، یا اس راستے کی ہمیں توفیق دی جس راستے کو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین نے اپنایا تھا۔ اور یقیناً یہ راستہ ایسا راستہ ہے کہ جس راستے پر چلنے کے بعد ہی ایک انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اور یہی راستہ کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر اس راستے کو چھوڑ کر اور دوسرے راستے کو اپنایا جائے تو صرف یہی نہیں کہ ایک انسان گمراہ ہو سکتا ہے، یا پھر یوں کہہ لیا جائے کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک سکتا ہے۔ اور جب ایک انسان کسی منزل پر جانا چاہتا ہے، کسی راستے پر جب وہ چلتا ہے، اس کی ایک منزل ہوا کرتی ہے۔ جب وہ سفر کے لیے تیاری کرتا ہے اور نکلتا ہے تو سامنے وہ اپنی اس منزل کو رکھتا ہے، اور اس منزل پر پہنچنے کے لیے وہ اسی راستے کا انتخاب کرتا ہے جس راستے پر چلتے ہوئے اپنی اس منزل کو پا سکے۔ ایک انسان کبھی اس راستے کی طرف نہیں جائے گا کہ وہ جانا کسی اور منزل پر چاہتا ہے اور وہ راستہ کسی اور جانب جا رہا ہے، وہ انسان اس راستے کو کبھی انتخاب نہیں کرے گا۔ وہ صرف اسی لیے کہ اسے معلوم ہوگا کہ اگر ہم نے اس راستے کو اپنایا تو یقیناً یہ راستہ ہمیں ہماری منزل تک نہیں لے جائے گا، بلکہ ہم راہ سے بھٹک کر کسی اور جانب پہنچ جائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو اس بات کی توفیق دی کہ ہم صرف اور صرف قرآن و حدیث والے ہوئے، تو اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی جائیں گی، وہ موضوع ہے ماہ رجب کی بدعتیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں ماہ رجب جو ہے یہ اسلامی مہینوں میں 7واں مہینہ ہے۔ یہ جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس مہینے میں کچھ خاص عبادتیں جو ہم مسلمانوں نے ایجاد کر لی، یا اسی طرح سے یہ کہا جائے کہ کچھ خاص روزے جو ہم نے ایجاد کر لیے، یا پھر یوں کہہ لیا جائے کہ وہ تمام تر چیزیں جسے ایک انسان، ایک مسلمان خیر سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، یا پھر نیکی کا کام سمجھ کر کر رہا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اگر اس پر غور کیا جائے تو وہ چیزیں ہماری اس دین اسلام میں ثابت ہی نہیں۔ ہم میں سے تمام حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ 2 چیزوں پر ہے، ایک ہے قرآن، دوسرا ہے سنت۔ اسی طرح سے توحید جو ہے، توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے، سنت جو ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا جاتا ہے۔ اسی کے برخلاف اگر اس کا الٹا دیکھا جائے تو توحید کا الٹا ہوتا ہے شرک، اور سنت کا الٹا ہوتا ہے بدعت۔ اور یہ دونوں چیزیں اگر کسی انسان کے اندر آ جائیں تو وہ اس راستے سے بھٹک جاتا ہے، اس کے اندر گمراہی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہ ان دونوں چیزوں کو انسان کو ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے، توحید اور سنت، اور اس کے برخلاف اگر کوئی جائے گا تو وہ غلط ہوگا، جو کہ ہے شرک اور بدعت۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ایسی بات کہی، جس نے کوئی ایسا حکم کہا، یا اسی طرح سے جس نے میرے اس دین کے اندر کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کی جو اس دین کے اندر نہیں ہے، وہ چیز بدعت ہے، یا اسی طرح سے یوں کہا جائے کہ وہ شخص مردود ہے۔ اسی طرح سے اگر دوسری روایت میں دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کا ثبوت ہمارے اس دین کے اندر نہیں ہے، وہ شخص مردود ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، یہی چیز جو ہے بدعت ہے۔ اب اس چیز میں ایک انسان چاہے ثواب کی نیت سے کر رہا ہو، اچھا سمجھ کر کر رہا ہو، یا اس کو یہ لگتا ہو کہ ایسا کرنے سے ہمیں نیکیاں اور ثواب ملے گا، لیکن حقیقی معنوں میں اس پر اسے ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے اس عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو ایک انسان یہ دیکھے کہ اگر ہم سے نیکیاں نہیں ہو پا رہی ہیں تو کم سے کم ہم بدعات والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، نیکیوں کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں وہ کام بتائیں کہ جن کو کرنے سے ہم خیر کا کام کر سکیں، جن کے کرنے سے ہمیں ثواب ملے، ہمیں نیکیاں پہنچے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں جو سوال کرتا تھا، میرا سوال یہ ہوتا تھا کہ کنت اسألہ عن الشر، میں سوال کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر یعنی برائیوں کے بارے میں۔ اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر جو دوسرے لوگ تھے، صحابہ کرام جو تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکیوں کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برائیوں کے بارے میں۔ اس میں حکمت یہ ہوتی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ جو برائیاں ہیں انہیں ہم جانیں، اگر ہمیں برائیاں معلوم رہیں گی تو ہم ان ساری چیزوں سے بچ جائیں گے۔ ایک انسان اگر خیر نہیں کر پاتا کوئی بات نہیں، لیکن اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بدعت ہے، یہ چیز برائی ہے، یہ چیز غلط ہے، اگر اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی لیے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برائیوں کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ برائیاں کون کون سی ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہمارے دین کے اندر ایجاد کی جائے، بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آج کے اس خطبے کے ذریعے سے جو آگے باتیں آئیں گی کہ بھائی یہ چیزیں تو ہمارے معاشرے میں نہیں دکھائی دیتی، ہم لوگوں نے ایسا نہیں دیکھا ہے لیکن بیان کیا گیا۔ ہو سکتا ہے، اور میں اس بات پر اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کروں گا کہ اگر بدعتیں مر رہی ہیں، ہمیں ان کے بارے میں نہیں معلوم ہے، بدعت کا خاتمہ ہوتا ہے تو بہت اچھی بات۔ لیکن اگر ایسی چیزیں جو بدعتیں ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں ہم بھی کر رہے ہیں، تو اس پر ہم یہ کہیں گے کہ ان کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ صحابہ رسول، اسی طرح سے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کان الناس، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ایسی تمام تر بدعات سے روکا، جو منع کیا اور یہ کہا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جو ہماری اس دین کے اندر نہیں ہے، تو یہ چیز قابل غور یہ ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیزیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں تھیں، اور یہاں لوگ فرق نہیں کر پاتے۔ فرق سمجھیے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایجاد کرنا۔ زمانے میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو نہیں تھیں۔ آپ غور کر لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی عالیشان مسجدیں نہیں ہوا کرتی تھیں، تو اب کوئی یہ کہہ دے کہ یہ نئی مسجد بنانا یہ بھی بدعت ہے۔ یہاں زمانے کی بات نہیں کہی گئی بلکہ دین کی بات کہی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں کوئی چیز نہیں ایجاد کی جائے۔ تو بات جو چل رہی کہ امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ
البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، بدعت جو ہے یہ ابلیس کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے، شیطان کو یہ بدعت بہت زیادہ پسند ہے تمام گناہوں میں۔ وہ اس لیے کہ البدعۃ المعصیۃ یتاب منہا، گناہ جو ہے اس سے توبہ ہے، ولا بدعۃ یتاب منہا، اور بدعت جو ہے اس سے توبہ نہیں ہے۔ آپ غور کریے کہ ایک انسان جو کوئی غلط کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ایک ایسا شخص جو 100 زنا کرنے والا اور ایک وہ شخص جو دین کے اندر ایک بدعت کرنے والا ہے، یہ سب سے زیادہ مردود ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک شخص نے دین کے اندر نئی چیز ایجاد کی، گناہ ایک انسان کرتا رہا، اس کی زندگی میں کبھی اسے شرمندگی ہوئی، نادم ہوا، جانا کہ یہ گناہ جو ہم نے کیا ہے یہ غلط ہے، وہ کبھی نہ کبھی اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے گا، چاہے وہ چوری ہو، ڈاکہ ہو، زنا ہو، شراب ہو، جو بھی چیزیں ہیں جو ایک انسان گناہ کے طور پر کر رہا ہے، کبھی نہ کبھی اسے اللہ رب العزت اس بات کی توفیق دے گا، وہ نادم اور شرمندہ ہوگا، اسے احساس ہوگا کہ ہم نے یہ گناہ کا کام کیا ہے، یہ غلط تھا، اور اس بات پر وہ اللہ رب العزت سے توبہ کر لے گا۔ لیکن بدعت جو ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس سے توبہ نہیں کرے گا، وہ اس لیے کہ وہ اسے بدعت سمجھ کر، غلط سمجھ کر نہیں کرے گی، بلکہ وہ اسے نیکی سمجھ کر کر رہا ہے، اور جب جو چیز نیکی سمجھ کر کی جائے اس سے کون توبہ کرے گا؟ اس سے توبہ نہیں کی جاتی۔ تو اسی لیے یہ گناہ میں سے اگر دیکھا جائے، بدعت جو ہے یہ ابلیس کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح سے ماہ رجب جو ہے یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، ان عدت، بے شک تعداد جو ہے مہینوں کی، عند اللہ، اللہ رب العزت کے نزدیک 12 شہرا، 12 مہینے ہیں۔ 12 مہینوں میں فی کتاب اللہ، اللہ رب العزت کی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں اللہ رب العزت نے ان کی تعداد جو ہے وہ 12 رکھی ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، اور یہی جو ہے ایک مضبوط دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس تم لوگ ان حرمت والے مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں یہ کون کون ہیں؟ ان مہینوں کی تعین جو ہے وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، اور کہا کہ السنۃ 12 شہرا منہا اربعۃ حرم، یعنی سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، وہ ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے جو ہیں وہ پے در پہ ہیں، یعنی کانٹینیو ہیں، جن میں سے ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اس کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَرَجَبُ مُضَرُ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَ وَشَعْبَانَ، اور رجب مضر جو ہے یہ جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ یہ 4 مہینے ہوئے جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کر دی کہ ان 4 مہینوں کے اندر حرمت یہ والے یہ مہینے ہیں، اس کے اندر جنگ و جدال کرنا، قتال کرنا، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنا، اپنے نفس پر ظلم کرنا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے منع کر دیا۔ اب یہاں اس آیت میں اگر غور کریں کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم لوگ ان حرمت والے مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ظلم کرنا ہر مہینے میں اپنے آپ پر، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہر مہینے میں منع ہے، لیکن یہاں پر خاص جو کر دیا گیا کہ حرمت والے جو مہینے ہیں ان میں اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔
اور اسی طرح سے اگر دیکھتے ہیں اس سے جو مراد ہوتا ہے جنگ و جدال کرنا، قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، جس میں خاص طور سے منع کیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے کہا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ لوگ اگر آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس میں قتال کے بارے میں، لڑائی جھگڑے کے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے قل قتال فیہ کبیر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا یہ گویا کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان چاروں مہینوں کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ ایک انسان پر جب یہ 4 مہینے آتے ہیں تو ایک انسان کو اپنے آپ کو تمام طرح سے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنا، جنگ و جدال کرنا، قتال کرنا، ان ساری چیزوں سے ایک انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں اس ماہ کو رجب کیوں کہا گیا، ظاہر سی بات ہے جب اس کا نام جو دیا گیا کوئی تو وجہ رہی ہوگی۔ اس کی وجہ اگر دیکھتے ہیں تو عرب کے جو لوگ تھے اس ماہ کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے اور اس کے اندر غلو سے کام لیتے تھے، اور اس میں ایک خاص قسم جو تھی وہ یہ تھی کہ اس مہینے کو قبیلے مضر کی طرف منسوب کرتے تھے، اس وجہ سے اس ماہ کو ماہ رجب کہا گیا۔ اور اسی طرح سے دیکھیں تو اس میں ایک خاص قسم کا ان کا اپنا ایک وتیرہ تھا، ایک طریقہ تھا، یا ایک رسم کہہ لیا جائے تھا۔ وہ رسم یہ تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا فرع ولا عتیرہ، اسلام کے اندر نہ تو کوئی فرع ہے اور نہ ہی کوئی عتیرہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں فرع اور عتیرہ ہے کیا، کسے کہتے ہیں؟ فرع سے مراد اونٹ یا گائے یا بکری کا وہ بچہ جس کو زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کے نام سے ذبح کرتے تھے۔ اونٹ ہو گیا، گائے ہو گیا یا بکری ہو گئی، جس کا پہلا بچہ، جب وہ پہلا بچہ جنم دیتی تھی تو اس بچے کو اپنے بتوں کے نام پر قربان کرتے تھے، یہ فرع۔ عتیرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس خاص مہینے میں وہ جانور جس کو رجب کے مہینے میں اپنے بتوں کے نام پر وہ لوگ ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کے بارے میں کہہ دیا کہ لا فرع ولا عتیرہ، اسلام میں نہ تو کوئی فرع ہے اور نہ ہی کوئی عتیرہ ہے۔ اس طرح کے کوئی بھی جانور جو ہیں اسلام کے اندر کسی بت یا کسی بھی چیز کے لیے ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ ذبیحہ پیش کرنا، ہم مسلمان بھی ذبیحہ پیش کرتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر سور کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ اور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اور اسی آیت کے اندر آگے اللہ رب العزت نے کہا وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جسے آستانوں پر ذبح کیا جائے۔ یہاں پر ایک چیز خیال رہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جانور تو آستانے پر ذبح کیا جا رہا ہے لیکن اس پر اللہ رب العزت کا نام ہی پڑھا جا رہا ہے، اکثر لوگوں کو یہی اشکال ہوتا ہے کہ بھائی جب یہ ہے کہ جس پر اللہ کا نام پڑھا جائے، ذبح کیا جائے تو اس کو ہم کھا سکتے ہیں، تو یہ جو جانور ہم ذبح کر رہے ہیں اس پر بھی تو اللہ رب العزت کا نام پڑھا جا رہا ہے، لیکن یہ چیز بھی حرام ہے، وہ اس لیے کہ آپ اسے آستانے پر لے جا کر ذبح کر رہے ہیں، گرچہ اس پر اللہ رب العزت کا نام پڑھا جا رہا ہے لیکن اس کا کھانا جو ہے صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں ایک صحابی رسول تھے اور جب انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بوانا ایک مقام ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک نظر مانی ہے کہ میں بوانا جگہ پر جا کر وہاں پر اپنی نظر پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہے کہ میں وہاں پر قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں، جانور کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ہل کان فیہا وثن، کیا وہاں پر کوئی بت ہے؟
یا اسی طرح سے وہاں پر کوئی ایسا بت تھا جس کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں، ایسی تو کوئی چیز وہاں پر نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ هل کان فیہا عید من اعیادہم، کیا وہاں پر کوئی عید منائی جاتی ہے؟ لوگ وہاں پر کوئی عرس مناتے ہیں جہاں پر تم لے جا کر اپنا ذبیحہ پیش کرنا چاہتے ہو، ذبح کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی اس نظر کو پوری کرو، اس لیے کہ نظر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں پوری کی جائے گی، بلکہ اگر نظر مانی گئی ہے اور صحیح جگہ پر اسے تم کر رہے ہو تو یہ چیز صحیح ہے۔ تو جس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ کیا تم ایسی جگہ پر لے جا رہے ہو جہاں پر کوئی عرس لگتا تھا، کوئی میلہ لگتا تھا، جہاں پر لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہوتی تھی، یا وہاں پر کوئی بت وغیرہ تھا جس کی لوگ عبادت کرتے تھے، ایسی تو جگہ نہیں ہے جہاں پر لے جا کر تم ذبیحہ پیش کرنا چاہتے ہو۔ اگر وہ چیز وہاں پر پائی جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ بات نہیں کہتے تھے کہ تم وہاں پر لے جا کر اپنا ذبیحہ پیش کرو۔ تو جس سے اگر کوئی یہ شخص اشکال کرتا ہے کہ بھائی ہم پڑھتے اللہ رب العزت کا نام ہی ہے، اللہ کے نام سے ہی ذبح کرتے ہیں، لیکن وہ آستانے پر ذبح کیا جاتا ہے، تو اس کا بھی کھانا صحیح اور درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اب یہاں سے دیکھیں گے یہ جو بدعات ہیں، جو ہم مسلمانوں نے بدعات رائج کر لی ہے اپنے معاشرے کے اندر، اور خاص طور سے ہم مسلمان ہوتے ہوئے جب ان ساری بدعاتوں کی طرف دیکھتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک انسان یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث والے ہیں، ہم اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، لیکن غور کیا جائے تو وہ ساری چیزیں اپنی طرف سے ایجاد کر کے من گھڑت چیزوں کی طرف وہ اپنے آپ کو لے کر چلا جاتا ہے، جس میں سے اگر دیکھا جائے تو پہلی جو بدعت ہے وہ اس مہینے کے اندر ہے روزہ رکھنا۔ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا اور یہ خیال کرنا اور اس کے ثواب میں اتنا غلو کرنا کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کے ایک روزے رکھنے کے ذریعے سے اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ کہانی وہی ہے کہ مارے گھٹنا پھوٹے سر، بات کہیں کی رہتی ہے اور کہیں پر لا کر پیش کی جاتی ہے۔ اور اس میں اگر خرافات کی جو کتاب اگر دیکھنا چاہتے ہیں جس میں یہ رجب میں جتنی بھی برائیاں اور بدعتیں کی جاتی ہیں، اس کی ایک کتاب ہے تبیین العذب کے نام سے، اس میں اگر دیکھیں تو ساری خرافات والی حدیثوں کو جو من گھڑت اور موضوع ہیں ان کو لے کر اس میں جمع کر دیا گیا۔ روزہ رکھنا ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اور اس روزے کے تعلق سے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ماہ رجب کی اگر دیکھا جائے فضیلت کے اعتبار سے تو کوئی بھی روزہ ثابت نہیں ہے، اور جتنی بھی چیزیں یا جتنی روایتیں لوگ پیش کرتے ہیں سب ضعیف اور من گھڑت چیزیں ہیں۔ اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے تو آپ ہر مہینے میں رکھیے، آپ کو کئی ایک موقع مل رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایام بیز کے روزے، ہر مہینے 3 روزے 13، 14، 15 کو آپ رکھیے، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ یا پھر اسی طرح سے ہر ہفتے 2 روزے رکھیے، سوموار کے دن، جمعرات کے دن روزے رکھیے۔ اگر اس طرح سے غور کر لیا جائے تو 3 اور 4 یہ 8، 11 روزے آپ کو ہر مہینے مل رہے ہیں، آپ 11 روزے رکھیے۔ یا پھر یوں کہہ لیا جائے اور دوسرے جو نفلی روزے آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھیے، لیکن آپ اگر یہ سوچ کر رکھ رہے ہیں کہ ماہ رجب میں اگر ہم روزہ رکھیں گے تو اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح سے صلاۃ الالفیہ، جسے لوگ ہزاری نماز کہتے ہیں، ہزاری نماز لوگ پڑھتے ہیں، یہ مسلمان کا طریقہ بن چکا ہے۔ اس نماز کی بھی کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ ایک انسان جو فرض نماز ہے وہ نہیں پڑھ رہا ہے اور جس کی کوئی دلیل نہیں اس کے پیچھے بھاگتا جا رہا ہے، ہزاری نماز کے پیچھے جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ہے صلاۃ الرغائب، یہ بھی ایک طرح کی نماز ہے، اور یہ نماز جو ہے رجب کی پہلی جمعرات کو اور اسی طرح سے جمعہ کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان، یعنی یہ پہلا جمعہ ہے، آج مغرب اور عشاء کے درمیان یہ نماز پڑھتے ہیں جس کو نام دیتے ہیں صلاۃ الرغائب کا۔ یہ نماز بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ بھائی جو چیزیں آپ کو مل رہی ہیں اس پر آپ عمل کریے نا۔
جو چیزیں جن کا ثبوت ہی ہمیں نہیں مل رہا ہے اس کی طرف ہم کیوں جا رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں دیکھیے، ایک انسان ہوتا ہے جو غلط کام کرتا ہے، گناہوں کے کام کرتا ہے، لیکن ایک انسان وہ ہوتا ہے جو اسے دین سمجھ کر رہا ہے کہ ہاں یہ دین ہے، اور یہی چیز سب سے بھیانک بڑی اور بہت بڑی بدعت ہے جسے انسان دین سمجھ کر کرتا رہے۔ اسی طرح سے اس مہینے کے اندر خاص طور سے عمرہ کرنا، بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ اگر اس مہینے میں ہم عمرہ کریں گے تو اس کی فضیلت اور اس کا ثواب جو ہے یہ زیادہ ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر حدیث میں دیکھیں گے تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، کہتی ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب میں عمرہ کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے، لیکن ان میں سے ماہ رجب میں کوئی عمرہ نہیں تھا۔ اگر اس مہینے میں عمرے کی فضیلت اتنی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک بھی نہیں کیا۔ چلو اس کے بعد کیا صحابہ کرام نے اس مہینے میں خاص کر کے عمرہ کیا؟ اگر عمرے کی فضیلت ہے تو وہ رمضان المبارک کے مہینے میں۔ ہم یہی دیکھتے ہیں کتنی ایسی حدیثیں، کتنی ایسی باتیں ہیں جو لوگوں نے کہاں کی باتیں اٹھا کر کہاں اور کس مہینے میں لا کر پیش کر دی۔ اسی طرح سے ایک خاص چیز جو ہمارے معاشرے میں عام ہے وہ ہے رجب کے کونڈے۔ یہ 22 رجب کو بھرا جاتا ہے، اس کو بہت اہتمام کے ساتھ لوگ کرتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ اس دن اچھی قسم کے پکوان بنائے جاتے ہیں اور اسے کسی برتن کے اندر رکھ کر اسے دوسروں کو نظر کیا جاتا ہے، دوسروں کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس کا ایک مکمل واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ امام جعفر صادق کے بارے میں آتا ہے، جو فقہ جعفریہ کے امام تھے، ان کی طرف اس واقعے کو منسوب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بار ایک لکڑہارن سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ دیکھو تم 22 رجب کو کونڈے بھرنا اور اس کے ذریعے سے تمہارے دل کی مرادیں جو ہوں گی وہ پوری ہوں گی، اور اگر پوری نہیں ہوں گی تو قیامت کے دن تم میرا گریبان پکڑنا۔ اس لکڑہارن نے کونڈے بھرے تو اس کے دل کی جو مرادیں تھیں وہ پوری ہو گئی۔ آپ دیکھیے ایسی چیزیں جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی غیب کی باتیں نہیں کہی ہیں، اور یہ واقعات ایسی طرح منسوب کر دیے جاتے ہیں جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا، جس کی کوئی بات ہمیں اگر غور کیا جائے اس واقعے پر ہی تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے یہ من گھڑت ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا ہے۔ اسی طرح سے اگر غور کیا جائے تو دعا جو پڑھتے ہیں ماہ رجب آنے سے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ دعا کو جو اگر منسوب کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو یہ چیز بدعت ہے۔ دیکھیے دعا جو ہے اگر اچھے الفاظ ہیں اور جائز دعائیں ہیں تو کنہیں بھی الفاظ کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن ان الفاظ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دینا اور یہ کہنا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہی چیز بدعت ہے۔ اور یہ دعا جو لوگ پیش کرتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ ایک بناوٹی چیز ہے جسے ہم نے بنایا ہے۔ اگر ہم ایسے ہی اس کو سنت سمجھے بغیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھے بغیر ایسے ہی ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یقیناً صحیح ہے، لیکن اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمیں اس پر ثواب ملے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی تو یہ چیز بدعت ہے اور یہ چیز غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اس مہینوں کے اندر کئی ایک خرافات ہوتے ہیں جن کو اگر تفصیل سے دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر قبروں کی زیارت کرنا، خاص طور سے اس مہینے میں جو کبھی پورے سال میں قبرستان پر نہیں جاتا، چاہے مرد ہوں عورتیں ہوں، پوری بھیڑ لگی رہتی ہے، قبروں کی طرف زیارت کرتے ہیں، قبروں کو سجاتے ہیں اور اسی طرح سے مردوں کی طرف سے صدقہ کیا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے 27 رجب کو قیام کیا جاتا ہے، رات کو جس طرح سے شب بیداری کی جاتی ہے،
اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، جبکہ اگر معراج کے بارے میں غور کر لیا جائے تو کوئی تعین ہے ہی نہیں، بلکہ مہینوں اور سالوں میں اختلاف ہے کہ کس سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور یہاں لوگوں نے رات کو خاص کر لیا ہے کہ اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو 15 رجب کو ام داؤد کے نام سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے دیکھا جائے تو 22 رجب کو امام صادق کی جو نیاز پیش کی جاتی ہے، نیاز پیش کی جاتی ہے، جیسے ایک خاص قسم کا کھانا ہوتا ہے جسے کھیر بولتے ہیں، میٹھا کھانا ہوتا ہے، اسے بنا کر لوگوں کو پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق کا نظر ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، یہ ہم زبان سے کہنا بہت آسان ہے، لیکن اگر غور کر لیا جائے، نیاز جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہو سکتا، کسی انسان کے لیے، کسی نبی یا ولی کے لیے بھی نہیں ہو سکتا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں نیاز کہتے کسے ہیں؟ نیاز کہتے ہیں کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا اور یہ سمجھنا کہ میں اس کا محتاج ہوں، اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو یقیناً اس کے ذریعے سے ہمیں نقصان پہنچے گا، اسے کہتے ہیں نیاز۔ اور یہ جو نیاز امام جعفر صادق کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اگر ہمیں نقصان اگر پہنچانے والا ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، نقصان سے بچانے والی اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ نیاز مانا جائے۔ اور اسی طرح سے اگر نیاز پورا کیا جائے تو اللہ رب العزت کے لیے، کیونکہ ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں اللہ الصمد، اللہ رب العزت بے نیاز ہے۔ تو اب ایسی حالت میں ایک انسان کو اس بات کی طرف غور کرنی چاہیے کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں ہمارا کیا طریقہ ہے، ہمارا وتیرہ کیسا ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم تمام کے تمام لوگ فقیر ہو اللہ رب العزت کے، اور اللہ رب العزت جو ہے واللہ هو الغنی الحمید، اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، ہم تمام لوگ فقیر ہیں، اگر ہمیں مانگنا ہے تو اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم اگر کسی انسان کو یہ درجہ اور مقام دیتے ہیں تو گویا کہ یہ چیز سراسر غلط ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج اور چاند، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سے لا تسجدوا، اللہ رب العزت کے علاوہ تم سجدے نہ کرو، کس کی؟ سورج کی، ولا للقمر، قمر کی، واسجدوا للہ، اللہ رب العزت کے سجدے کرو، وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، دن اور رات کو، سورج اور چاند کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ آج کا ہمارا جو خلاصہ کلام نکلتا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں بدعات کے طور پر لوگوں نے ایجاد کی ہے، یا کہیں خدا نخواستہ یہ کہہ لیا جائے کہ ہمارے اندر بھی ایسی کوئی چیزیں ایجاد ہیں، تو ان تمام تر چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور یقین مانیے کہ اگر ایک انسان بدعات سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا ہے تو یہ بدعات ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ایسی جگہ لے جا کر چھوڑے گی جہاں سے آپ کو نکلنا بہت مشکل ہے۔ بدعات ایک انسان جب ایجاد کر لیتا ہے، نئی باتیں اس کے عقیدے اس کے ذہن میں آ جاتی ہیں تو اس کے سامنے کتنی بھی حدیثیں پیش کر دی جائیں، کتنی بھی اچھی باتیں رکھ دی جائیں، قرآن و حدیث کا حوالہ دے دیا جائے، لیکن اس کے ذہن میں وہی باتیں رہتی ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا، گرچہ اگر غور کر لیا جائے تو وہ چیز غلط ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، بدعات وہ ہے کہ جو نئی چیزیں ایجاد کر دی جائیں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، اور ان ساری چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے، بدعات سے خاص طور سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اسی میں ہم تمام انسانوں کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت
اس ماہ میں جتنی بھی بدعات اور خرافات کیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تر چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو سنت نبوی پر چلنے والا بنا۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگ جو تیرے اس گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری جائز خواہشات کو قبول فرما۔ اللہ رب العزت ہم سے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ مسلمان بھائی جن کا انتقال ہو چکا، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ مسلمان بھائی جو جہاں بھی ہیں جس حال میں ہیں انہیں خوشیاں نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔